کون وہ شخص تھا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دینے سے جس نے جو ہے وہ منع کر دیا؟ اس حدیث کو کوئی بھی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا ہے یا ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ یہ موجود ہونے کے باوجود آج جو ہے وہ یہ لوگ اس حدیث کو بیان، آپ ان کے ممبر پہ دیکھیں، کبھی بھی یہ حدیث ان کے ممبر پہ جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول کا پکارنا ہمارے پکارنے جیسا نہیں ہے تو کیا رسول ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ واہ میرے بھولے مسلمان! اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ وفات یا شہادت، ایک ایسی ویڈیو سیریز جس میں ہم مسلسل اسی موضوع پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ خاتم النبیین، سید المرسلین، حبیب الہ العالمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایک طبیعی موت نہیں تھی، بلکہ انہیں شہید کیا گیا تھا، یعنی وفات نہیں بلکہ شہادت تھی۔ اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن مجید کی آیات اور تاریخی حقیقتوں کے ذریعے یہ واضح کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں بلکہ شہادت ہوئی تھی۔ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے جنگ تبوک کے واقع عقبہ پر نگاہ کی کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا گیا، اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے جنہیں قرآن مجید نے منافق کہا۔ یعنی پیغمبر کی شہادت پر مسلمانوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی ابتدا سے ہی مشرکین اور منافقین ان کے قتل کی سازشیں اور کوششیں کرتے رہے۔ اور اب اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم اس واقعے پر تفصیلی گفتگو کریں گے جو تاریخ اسلام پر ایک بدنما داغ ہے، جسے واقع قرطاس یا قلم و دوات یا رضیت الخمیس یا ٹریجڈی آف تھرسڈے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں مخالفین ولایت کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کے لیے نہ صرف ان کی وصیت لکھنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں بلکہ نازیبہ الفاظ کے ذریعے نبی کی شان میں گستاخی بھی کی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ ٹریجڈی آف تھرسڈے یا رضیت الخمیس کا واقعہ کیا تھا اور اس دن کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کس نے کی اور کیسے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت لکھنے نہ دینا ان سے ہمدردی کا اظہار تھا یا کچھ اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے جو ان کے گھر میں موجود کچھ لوگوں نے انہیں نہیں لکھنے دیا؟ آئیے انہی باتوں کو ہم اس گفتگو کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پوری گفتگو میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صرف اور صرف اہل تسنن کی سب سے معتبر کتابوں سے ہی بات ہوگی۔ یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، عربی میں تھرسڈے کو خمیس کہتے ہیں، جمعرات، اور کیسا تھا یہ جمعرات؟ یہ الفاظ ہے ابن عباس کے، اہل تسنن کی مشہور کتاب مسلم میں سعید ابن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے شدید گریے کی عالم میں یہ الفاظ دہرائے۔ کیا تھا وہ منظر؟ آخر ابن عباس کو ایسی کون سی بات یاد آ گئی کہ گریا کرتے کرتے یہ حال برپا ہوا کہ سامنے پڑی ہوئی کنکریاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ یہ وہی حادثہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے پہلے جمعرات یعنی تھرسڈے پیش آیا۔ عباس بھائی، یہ بات غور کرنے والی ہے کہ جب ابن عباس نے بہت زیادہ گریہ کیا تب کسی مسلمان نے ان کے اس گریہ کرنے پر اعتراض نہیں کیا، لیکن اگر یہی گریہ کوئی شیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہم السلام کی مصیبتوں پر کرے تو ان کے اوپر بدعت کے فتوے لگتے ہیں، ایسا کیوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عقیل بھائی۔ گریے کو لے کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا موقف واضح کرے، اپنا سٹینڈ کلیئر کرے۔ یا تو شیعوں پر گریہ اور عزاداری پر لگتے ہوئے بدعت کے فتووں کو لگانا بند کرے، یا پھر ابن عباس جو صحابی رسول تھے ان کی بھی مذمت کرے۔ جو بھی ہو، معیار ایک ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ سعید نے ابن عباس سے گریے کا سبب دریافت کیا کہ آخر کیا ہوا تھا اس تھرسڈے یعنی جمعرات کہ جس کی بنا پر تم گریہ کر رہے ہو۔
تو ابن عباس نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد میں مبتلا تھے تو انہوں نے فرمایا اوتونی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، آؤ تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے، یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکھنے کے لیے کچھ ارادہ کیا تو ضرور وہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہوگا۔ وہ بھی یہ آخری شب جمعہ، یعنی بس رسول اللہ کی رحلت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی یقیناً یہ حضور کی وصیت ہے جو وہ لکھنا چاہتے تھے۔ اور روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے پیغام کو بیان کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا۔ اتنی بڑی گستاخی پر مسلمان خاموش ہے۔ تعجب ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ کتاب بخاری اور کتاب مسلم میں موجود ہے، لیکن کتاب مسلم کی روایت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا۔ یعنی یہ پرانی عادت ہے کہ کچھ حصہ ایک حدیث میں ایک کتاب میں آپ کو ملے گا اور اسی حدیث کا کنٹینویشن کوئی دوسری کتاب میں جو ہے وہ ملے گا، یعنی گویا اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو بانٹ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کتاب کے پیچھے جائے اور ایک کتاب میں سے حق تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ حق تک نہیں پہنچے۔ یعنی یہ باقاعدہ یعنی ایک سازش رچی گئی ہے ان کی کتابوں میں، اور بہت بار جو ہے وہ بات کو آدھا بیان کرنا یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ خیر، اور اسی لیے ہم کتاب بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں، اس میں یہی بات ابن عباس نے بیان کی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو کچھ افراد وہاں موجود تھے جن میں وفیہم عمر بن الخطاب، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تو ان سے کیا کہا گیا؟ فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث میں اس طرح سے لکھا ہے جبکہ درود و آلہ کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہے۔ قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید درد غالب آ چکا ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جملہ خود کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ تم جا کے پوچھو اہل ذکر سے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات ہے، یعنی یہ وہ حروف ہے کہ جن کا ظاہری معنی لوگ نہیں جانتے، تو کیا پھر بھی قرآن کافی ہے؟ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نماز کا طریقہ، کیا نماز کا طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ یہاں کتنی رکعتیں ہیں نماز میں، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ قرآن کافی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں مسلمانوں میں، اور سب کے سب جو ہے قرآن کو دلیل رکھتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح ہیں، اور اس کے لیے وہ صرف اور صرف قرآن سے دلیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا اختلاف ملتا ہے، تو کیا پھر بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن کافی ہے؟ اور یہ بات ایک عام انسان بھی غور کر سکتا ہے کہ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسی اسکول، کوئی ایسی یونیورسٹی یا کوئی ایسی کالج دیکھی ہے کہ جہاں پر بچوں کو صرف کتاب دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے؟
تمہیں اس کو پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایکسپلین کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، انہیں بھی ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا کی تعلیم کے لیے اگر ایک پڑھانے والے کی، ایک گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہے، تو کیا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے؟ بے شک۔ اور یہ جو حضور کو روکا گیا، یہ یقیناً یعنی کھلے طور پر رسالت کی توہین ہے۔ اگر اسے گستاخی نہیں کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ جبکہ قرآن خود سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ حکم دے رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی جب تم حضور کو پکار رہے ہو، رسول اللہ کو پکار رہے ہو، تو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی جب صرف رسول اللہ کو پکارنے کا مرحلہ ہے تو قرآن یا اللہ یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اس طرح مت پکارو حضور کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور یہاں تو باقاعدہ جو ہے وہ پوری طرح سے رسول اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے وصیت بیان کرنے سے اور لکھنے سے۔ یہاں پر یہ دیکھیے عباس بھائی، جب رسول کا پکارنا ہمارے پکارنے جیسا نہیں ہے تو کیا رسول ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ واہ میرے بھولے مسلمان! لہٰذا ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے لوگوں کا، یہ خدا کی کھلی طور پر جو ہے بغاوت ہے۔ عقیل بھائی، اسی روایت میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں جو موجود تھے جو افراد، یہ دو گروہ میں بٹ گئے۔ فاختلف اہل البیت فاختصموا، لیکن اہل بیت کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا۔ اور اسی کے برعکس منہم من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ، پھر سے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ یعنی یہ صلوات کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان میں ایک شخص اس طرح سے کہتا ہے کہ تم آؤ رسول کے پاس اور ان کو لکھنے دو وہ وصیت، وہ تحریر، جس کے بعد کبھی مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہیں پر ایک شخص وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو عمر کے قول سے راضی تھا کہ حضور کو لکھنے نہیں دیا جائے وصیت۔ اور اسی اثنا میں جب وہاں پر آوازیں بلند ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا قوموا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد آگے حدیث بڑھتی ہے، قالا عبید اللہ فکان ابن عباس یقول ان رضیت کل رضیت ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لہم ذالک الکتاب من اختلافہم ولاغتہم، کہ عبید اللہ نے کہا کہ ابن عباس کا اس کے بعد یہ کہنا کہ اس دن کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں کا اختلاف اور ان کا شور و گل رسول اور ان کی تحریر جو وہ لکھنا چاہتے تھے ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور ابن عباس اعتراف بھی کر رہے کہ یہ مصیبت ہے اور سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ بخاری میں یعنی مسلم میں اس کا جو ہے وہ ذکر موجود نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا سب پتہ ہونے کے بعد بھی، اتنی حدیثیں ہونے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس واقعے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یعنی لوگ آ کر یہ کہتے ہیں یا اسے ایکسپلین کرنے کی اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان لوگوں نے یہ پایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد میں مبتلا تھے، اور جو ہے ان سے ایسا کہا گیا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کی اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ یعنی یہ ان کی مکاری دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے کہ ان کا جو فعل تھا جہاں پر انہوں نے رسول اللہ کو لکھنے نہیں دیا اس کو وہ جسٹیفائی کر رہے کسی طریقے سے بھی، لیکن رسول اللہ کو یہاں پر نہیں دیکھ رہے کہ ان کو کیا اذیت ہوئی ہے۔ پھر تو عقیل بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو رسول کو زحمت نہیں دینا، رسول کا احترام کرنا، کیا یہ
کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول کا احترام اس طرح سے کر رہے تھے کہ وہاں پر جھگڑا کرے، شور و گل کرے؟ کیا نبی کا احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند کی جائے؟ اگر واقعاً وہ رسول کا احترام کرنا چاہتے تھے تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ زحمت نہ کریں، ہم آپ کے صحابی ہیں، ہم کاتب وحی ہے، آپ ہم سے کہیے کہ کیا لکھنا ہے، ہم آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ سب کرنے کے بجائے صرف اور صرف ہنگامہ آرائی کی اور شور و گل کیا۔ جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنین، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو حضور کی آواز کے سامنے بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح تم بلند آواز میں بات کرتے ہو اس طرح سے ان کے سامنے مت پیش آؤ۔ اگر اس طرح سے کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی واضح حکم ہے قرآن کا کہ حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور جیسا ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں بات کرتے اس طرح ان کے ساتھ بات مت کرو۔ اور یہ احترام کے جو ہے وہ دائرے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے مسلمان آخری وقت میں رسول اللہ کا احترام کر رہے ہیں۔ اور عباس بھائی شاید اسی لیے ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی مخالفت شروع کر دی۔ اچھا، ایک اور بات جو ان لوگوں نے وہاں پر کی وہ ایسی بات ہے کہ جسے کوئی غیرت مند مسلمان قبول نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوں گے، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے تو وہاں شور و گل کیا، اپنی آوازیں بلند کی، اور اس کے بعد نبی کے بارے میں یہ کہا فَقَالُوا مَا لَهُ أَحْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ، انہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں انہیں نعوذ باللہ ہذیان تو نہیں ہو گیا؟ اور یہ جملہ کتاب بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ نبی نے اس وقت ان لوگوں سے اسی وقت جواب دیا اور فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ذرونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، کہ مجھے چھوڑ دو، میری حالت اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو تم مجھ سے چاہ رہے ہو۔ کیا نبی کو وصیت لکھوانے سے روکنا ان سے ہمدردی کا اظہار تھا یا پھر کچھ اور تھا؟ یعنی یہاں پر صرف شور و گل کرنا کہ قرآن کافی ہے، یہاں تک جو ہے وہ مسلمان رکے نہیں، ایک قدم اور آگے گئے اور الزام بھی لگایا کہ حضور جو ہے وہ نعوذ باللہ اپنا ذہنی توازو کھو چکے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جو ایک انسان کبھی اپنے بزرگ کے لیے لگانے سے پہلے 2 بار سوچتا ہے، لیکن رسول اللہ پر یہ الزام لگانے سے انہوں نے نہ سوچا، بس لگا دیا۔ اور تعجب کی بات ہے اسے احترام کہہ رہے ہیں، کہ حضور کی جو ہے وہ ان کو بہت پرواہ تھی جس لیے انہوں نے یہ سب چیز کی۔ تنویر بھائی، آپ تو الزام لگانے کی بات کر رہے ہو یہاں پر، لیکن اگر ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ لوگ شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں ابھی، اور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو شیعہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کو قلم نہیں دے کر، لیکن شیعوں نے بھی جو ہے وہاں ان کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے بھی امام علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جو ہے واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، یہ لوگ یہ واقعہ لے کے آتے ہیں صلح حدیبیہ کا کہ جہاں پر ان لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ جب جو مشرکین مکہ کے بیچ میں اور رسول اللہ کے بیچ میں جب صلح ہوئی تھی، اس وقت جو ہے جب صلح نامہ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے کاغذ پر جو ہے لکھا گیا تھا، سبھی شرطیں جو لکھی گئی تھیں، اور آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سائن کرنے کی جو جہاں پر ان کی سائن کرنی تھی،
تو وہاں پر امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا نام جو ہے اس طریقے سے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ. اب اس نام سے، اس لقب سے جو ہے مشرکین مکہ جو ہے ان لوگوں کو تکلیف تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ میرا نام محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے. لیکن امام علی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، اور یہی الزام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام پر لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ امام علی علیہ السلام نے بھی معاذ اللہ جو ہے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اور رسول اللہ کے بولنے کے باوجود کہ نام چینج کریے ہمارا، اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے وہ نام چینج نہیں کیا. اب اس پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ یعنی ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دوسرے واقعے کو یہ لا رہے ہیں یہاں پر، اس کا سوء استفادہ کر رہے ہیں. لیکن واقعی عجیب اعتراض ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے عقیل بھائی، خود اسی صلح حدیبیہ میں کے واقعے میں اس کا جواب موجود ہے. جب مولا علی علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. یعنی یہ بات خود بتا رہی ہے کہ یعنی جو کمپیریزن یہ لوگ کر رہے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ سملر کمپیریزن نہیں ہے. اس میں تو مولا علی یعنی یہ واقعے میں مولا علی علیہ السلام کا ایمان نظر آتا ہے. یعنی وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مٹائے. محمد رسول اللہ جب انہوں نے مان لیا، ایمان لیا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس بات کو، اپنے ہاتھوں سے اس عقیدے کو مٹا نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے حضور کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس بھائی، لیکن یہ ایک بہت ہی الگ اینگل جو ہے آپ نے اس موضوع کے بارے میں لے کر آئے ہیں، بہت ہی الگ اینگل ہے یہ. اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ہماری کتابوں میں اسی طرح سے ہے یہ واقعہ. یعنی یہ تو اور بات ہے کہ یعنی کیونکہ وہ لوگ امیر المومنین کے بغض میں کوئی بات لانا چاہتے تھے، کوئی واقعہ کے ذریعے اور سوء استفادہ کرنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے نقل کیا کہ گویا امیر المومنین جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. جبکہ یہ یعنی امیر المومنین کی ایک فضیلت ہے اس واقعے میں کہ وہ اپنے ایمان یعنی جس بات پر عقیدہ رکھتے اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے نہیں انہوں نے. اور حضور ناراض بھی نہیں ہوئے کہ کیوں تم نے یہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط. یہ کہیں بھی حتیٰ ان کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ملتی، اس بات کا ذکر نہیں ہے. بلکہ وہاں کچھ یعنی اسی موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے بڑے بڑے اکابرہ ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یعنی واضح طور پہ کہا کہ صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ کی رسالت پر اتنا شک ہوا ہم کو جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب آپ صلح حدیبیہ کو یاد کر رہے ہیں اس معاملے کے ذریعے یا اس بات کے ذریعے، تو یہ کیوں فراموش کر رہے کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے خود اپنی ہی زبان سے اعلان کیا کہ ہمیں اتنا شک ہوا حضور کی رسالت پہ، نبوت کے، جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی اتنی بڑی بات چھوڑ کے آپ اس بات کے پیچھے پڑ گئے جو مبہم ہے اور واضح نہیں تھی ان کی کتابوں میں، اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو توڑ مروڑ کے اس طرح سے پیش کر رہے گویا امیر المومنین نافرمانی کر رہے ہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کی. تو اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین نے رسول اللہ کے اس منصب کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے ایک بار پھر لوگوں کے سامنے ثابت کیا. لیکن یہ جو اس واقعے میں رضیۃ الخمیس میں یہ لوگ رسول اللہ کے منصب کو گرا رہے ہیں، تو دونوں میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. صحیح. یعنی یہاں تو امیر المومنین جیسا آپ نے فرمایا، درست فرمایا کہ اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور وہاں لوگ کہہ رہے کہ جو وہ ہم کو شک ہو رہا ہے، یا رضیۃ الخمیس میں باقاعدہ حضور کے جو ہے وہ مرتبے کو گرایا جا رہا ہے، ان کی نافرمانی، یہاں تک کہ بات اس مرحلے پہ پہنچ گئی کہ حضور کو بھگانا پڑا لوگوں کو وہاں سے. عباس بھائی، ایک اور بات ہے جو قابل غور ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، یعنی کتابیں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، یا مسند احمد ابن حنبل ہے، اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ حصے جو ہے اس کے بیان کیے گئے ہیں الگ الگ حدیثوں میں، لیکن ان سبھی کتابوں میں آپ کہیں یہ بات نہیں پائیں گے کہ یہ پوری حدیث جو ہے، یہ پورا انسیڈنٹ جو ہے، پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ایک ساتھ آپ کو ایک حدیث میں ملے. اور شاید اس کا ریزن یہی ہے، اس کا جو ایک ریزن ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو
لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے کہ کون وہ شخص تھا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دینے سے جس نے جو ہے وہ منع کر دیا. شاید یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے ان لوگوں کا. کون تھا وہ بیریئر جس کی وجہ سے حضور جو وہ اپنی وصیت کو لکھ نہیں پائے, جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی. اور جب بات وصیت کی ہے تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ نبی جنہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی وصیت کو لکھنا چاہیے, اور یہ حدیث بھی ملتی ہے ان کی کتابوں میں کہ اگر کوئی مسلمان جو اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ وصیت لکھے, اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں گزارے اور اپنی وصیت کو لکھ کر محفوظ نہ رکھے. تو وہ رسول کہ جس نے ہمیں یہ تعلیم تو دی کہ اپنی وصیت لکھو, تو کیا معاذ اللہ انہوں نے خود اپنی وصیت نہیں لکھی؟ اور کیا ان کی کتابوں میں یہ جو واقعہ ہوا رضیۃ الخمیس, اس کے بعد سے لے کے جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی یعنی منڈے, تو ان 4 دنوں میں کیا ان کے پاس کوئی ایسی واقعہ یا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے اپنی وصیت لکھی ہو؟ حد عقل وہ اس حدیث یعنی حدیث کرتاس کو سامنے لائیں گے, جس کے ایک نسخے میں آخر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو گھر سے جب نکال دیا گیا تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے 3 وصیتیں کی. اور ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ پہلی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو باہر نکال دینا, اور جب کوئی وفد یعنی جب کوئی ڈیلیگیشن آئے تو انہیں تحفے دینا اسی طرح جس طرح میں تحفہ دیا کرتا تھا. اور یعنی تعجب کی بات ہے کہ تیسری بات تو خود ابن عباس بھی بھول گئے کہ کون سی تھی وصیت. یعنی حد عقل یہ حدیث کو لا سکتے ہیں جس میں ایک دم واضح ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو رسول اللہ بیان کرنا چاہتے, جس کے ذریعے وہ امت کو کبھی جو ہے وہ گمراہی نصیب نہیں ہوگی. یہاں ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو ابھی آپ نے بتایا, جو 2 پوائنٹس بتایا آپ نے, اگر ہم اس کے اوپر سوچیں, اس کے بارے میں سوچیں, تو یہ تو کوئی بھی عام آدمی بھی ایسی اپنی وصیت بنا سکتا ہے کہ کوئی اگر میرے گھر پہ آئے تو آپ اس کا استقبال کرے, یا اگر کوئی میری باتوں سے اتفاق نہ رکھے تو اسے میرے شہر میں یا میرے گھر میں نہ آنے دیں. اس میں ہمیں ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ جہاں پر جو مقصد تھا وصیت کا کہ میرے بعد آپ گمراہ نہیں ہو, اس میں گمراہی کا تو ایسا ہمیں کچھ پوائنٹ ملتا ہی نہیں ہے. انفیکٹ وصیت کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملتا ہے اس میں. کہ کوئی عام آدمی بھی اگر وصیت لکھنے بیٹھے تو اس طرح کی وصیت تھوڑی لکھتا ہے کہ بس 2 پوائنٹ جس میں لکھا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کرنا ہے. یہ تو دور کی بات ہے کہ گمراہی تو کا اس میں کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے, یا بچنے کا گمراہی سے کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ یعنی کوئی عام آدمی بھی اس طرح کی وصیت نہیں لکھتا ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی اس قلم اور کاغذ کے ذریعے کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام تو راضی تھے, لیکن کچھ ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو جو ہے یا اپنی وصیت جو ہے وہ بیان کرے. ان لوگوں کا کچھ مقصد تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز ہو. یہ بہت اہم بات کہی آپ نے عقیل بھائی, کہ اگر ہم اس حدیث کے جملوں پر غور کریں تو ابن عباس نے کیا بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے لن تضلوا بعدہ ابدا یا لا تضلوا بعدہ ابدا, کہ ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. یہ اصل حدیث ثقلین کے جملے ہے کہ جسے نبی نے بار بار اس حدیث کی تعلیم لوگوں کو دی کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, پہلی اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, حتیٰ کہ یہ دونوں مجھے آ کر حوض کوثر پر ملے. اس حدیث کو کوئی بھی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا ہے یا ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ان کی ہر کتاب میں موجود ہے.
یہ موجود ہونے کے باوجود آج جو ہے وہ یہ لوگ اس حدیث کو بیان، آپ ان کے ممبر پہ دیکھیں کبھی بھی یہ حدیث ان کے ممبر پہ جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتی ہے، یعنی بیان ہوگی تب بھی وہ سنتی سے تبدیل کر دیتے، اہل بیت کو تبدیل کر دیتے. لہٰذا حضور یہی چاہتے تھے گویا کہ جو ہے وہ اس کو تحریری شکل میں جو ہے وہ لکھ دیا جائے وصیت کے طور پہ، تاکہ ہر مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پڑھنے جائے تو اس کے لیے واضح ہو جائے بات کہ حضور کیا بیان کرنا چاہتے تھے، کن لوگوں کو حضور جو ہے وہ آگے رکھنا چاہتے تھے دین اسلام میں، کن کے ہاتھ میں امامت حضور دینا چاہتے تھے اور خلافت دینا چاہتے تھے. بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ بات صاف ہو جاتی تمام مسلمان کے لیے، اور یہ لوگ بخوبی پہچان لیے اس بات کو لہن کے ذریعے حضور کے کہ یہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر شور گل اور حضور کو لکھنے سے روک دیا گیا. یعنی یہ بھی بات دھیان میں رہے کہ پس منظر اس واقعے کا کیا تھا. یعنی یہ واقعہ اس وقت ہوا، پیش آیا جب حضور نے اہل مدینہ کو حکم دیا تھا کہ اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور بار بار حضور یہ یعنی بات بیان کر رہے تھے کہ اسامہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور جو لوگ اسامہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو رہے ہیں ان پر حضور نے باقاعدہ واضح طور پر ان پر لعنت کی حضور نے. اور یہ بات اہل تسنن کی مشہور کتاب شہرستانی جو مؤلف ہے ان کی مشہور کتاب الملل والنحل میں جو ہے وہ شہرستانی اس کے ایک حصے میں جہاں پر حضور کے رحلت سے پہلے جو اختلافات، حضور کی شہادت سے پہلے جو اختلافات رونما ہوئے مسلمان کے درمیان اس کو ذکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلا اختلاف جو بیان کرتے ہیں وہ یہ واقعہ کرتاس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے امیڈیٹلی بعد میں یہ واقعے کو لاتے ہیں. یعنی اسامہ کے لشکر میں، اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا حضور نے، لیکن یہ لوگ وہاں پر نہیں گئے، یعنی واضح طور پر حضور کی نافرمانی کی، اسامہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو کے، اور حضور کے لعنت کے مستحق بن گئے. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، یعنی یہ باقاعدہ جو ہے وہ روایت موجود ہے. یعنی یہ پورا پس منظر، یعنی پوری ایک تیاری کی جا رہی تھی، پوری ایک سازش رچی جا رہی تھی کہ کس طرح سے حضور کی نافرمانی کی جائے گی ایک ایک سٹیپ پر. یعنی اسامہ کے لشکر میں نہیں گئے، اور پھر حضور کو اپنی وصیت لکھنے نہیں دیا، اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پری پلان تھا سب، پورا پلاننگ کے ساتھ تھا. جی جی پورا پلاننگ کے ساتھ تھا. نہیں، اور یہی خلاصہ ہے اس پورے واقعے کا کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جیش اسامہ میں جانے کا حکم دیا، وہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ نہیں جا کر مدینے میں رکے، اور جس وقت رسول اللہ نے کاغذ اور قلم کو دریافت کیا تو انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، شور و گل کیا، اور رسول کو اپنی وصیت لکھنے سے روکا. اتفاق یا سازش، وفات یا شہادت؟ امید ہے اس گفتگو سے آپ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب ضرور ملے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آئے ہوں گے کہ آخر کیسے ان لوگوں نے جو نبی کے شیدائی سمجھے جاتے ہیں، انہی لوگوں نے نبی کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ نبی کو اپنی وصیت لکھوانے سے بھی روکا، جو ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت نہیں تھی؟ اس پر اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تب تک آئیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زمانے کو بتائیں کہ اللہ کی افضل ترین مخلوق رحمت للعالمین کو شہید کیا گیا، یعنی وہ شہادت تھی، عام وفات نہیں تھی. خدایا تجھے تیرے حبیب کی شہادت کا واسطہ، نبی کے آخری جانشین اور ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ تمام گستاخان رسالت سے انتقام لیا جا سکے. آمین یا رب العالمین.